بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی میری اس ویڈیو بنانے کا مقصد ایک حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث نور الانوار اجماع کے باب میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الساکت عن الحق شیطان اخرس، کہ حق کہنے کے ٹائم جو شخص حق نہ کہے وہ گونگا شیطان۔ تو اس حدیث کی مار سے بچنے کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ تو اس ویڈیو بنانے کا مقصود میں آپ لوگوں کو کچھ دیر بعد بتاتا ہوں، اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک ویڈیو دکھانا چاہوں گا۔ آئیں وہ ہم ویڈیو دیکھتے ہیں۔ لیکن تعویذ پہنا ہوا ہے، کسی نے ہاتھ میں کڑا پہنے ہوا سکھوں کی طرح، کسی نے مندری پہنی ہوئی ہے، کسی نے انگلی پر چھلا پہنا ہوا تبرک کے طور پر، دیکھا ہوگا نا آپ لوگوں نے، کسی نے ٹخنے کو جو سپٹی باندھی ہوئی ہے، کسی نے زیر ناف تعویذ باندھا ہوا ہے، کسی نے تعویذ گلے میں لٹکایا ہوا ہے۔ حدیث کیا کہتی ہے اس تعلق سے؟ حدیث رسول اللہ کیا کہتی ہے اس تعلق سے؟ اللہ کے پیغمبر کا صاف اور شفاف بیان ہے، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے کوئی تعویذ لٹکایا، حدیث کے اندر تخصیص نہیں ہے، من تعلق، جو لٹکانے والا ہو اور جو تعویذ لٹکائے، چمڑے کا ہو، کاغذ کا ہو، کسی چیز سے لکھا ہو، کوئی لکھنے والا ہو، فرمایا فقد اشرک، تحقیق اس نے شرک کیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ بات میرے ایک اور حدیث میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، من علق شیئا وکل الیہ، جو کوئی چیز باندھتا ہے اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اس حدیث کا کیا معنی ہے؟ اکثر لوگ جو تعویذات پہنتے ہیں، دھاگے باندھتے ہیں، آپ جب ان کو منع کرو گے کہ بھائی یہ شرک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ تعویذ پہنا ہے، جب سے یہ میں نے دھاگا باندھا ہے، میری رات کو نیند صحیح ہو گئی ہے، مجھے ڈر نہیں لگتا، میرے جسم میں درد ٹھیک ہو گیا ہے، مجھے جو ہے خواب آتے تھے وہ نہیں آتے۔ اب اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ من علق شیئا وکل الیہ، جو چیز باندھتا ہے اس کا توکل، اس کا اعتماد اسی پر ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائی میرے دوست، یہ شرک کے انواع میں سے نہ ہے تعویذات پہننا، اس کو میں ہی نہیں اللہ کے رسول نے شرک کہا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم تعویذ قرآن کا لکھ کے ڈالتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے قرآن لکھ کر گلے میں لٹکانے کے لیے نازل نہیں کیا۔ قرآن کو پڑھیے، پڑھ کر قرآن پر عمل کیجئے، قرآن کے حکم کے مطابق زندگی بسر کیجئے، قرآن کریم کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کیجئے۔ اس معنی میں قرآن شفا ہے، اس معنی میں قرآن شفا ہے۔ گلے میں لٹکانے کا کوئی جواز اسلام نے بیان نہیں کیا۔ جس پیغمبر اسلام نے علیہ السلام ہمیں استنجا کرنے کی تعلیم دی ہے، وہ اگر قرآن کا تعویذ لکھ کر گلے میں لٹکانا جائز ہوتا تو ضرور ہمیں بتلاتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول سے یہ ثابت ہے کہ قرآنی آیات پڑھ کر دم کیا جائے، لیکن اللہ کے رسول سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ قرآن کو لکھ کر گلے میں ڈالا جائے۔ بس میرے جیسا کہ ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے ایک ویڈیو دیکھی جس کے اندر ایک علامہ صاحب مسجد میں بیٹھ کر بیان فرما رہے تھے تعویذات کے بارے میں، جس پورے کلام کا خلاصہ کلام یہ تھا کہ بھائی جو تعویذ ہے وہ حرام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور یہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، وہ حدیث کی روشنی میں اسے بیان کر رہے۔ تو اب اگر ہم اپنی عقل کی گھوڑے دوڑائیں تو ہمیں آٹومیٹکلی ایک بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ایسا کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ وہ کلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یعنی کہ قرآن مجید فرقان حمید، اور وہ دعائیں جو مسنون ہیں، یعنی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی، اگر کوئی ان دعاؤں کو یا اس کلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، اس سے پہل لے تو وہ اللہ کے ساتھ شرک ہو جائے گا۔ یہ بات عقل میں بالکل بھی سمجھ نہیں آتی۔ دوسری بات، علامہ صاحب دو حدیثیں بیان کرتے ہیں، ایک حدیث کے مطابق وہ بندہ اسی کی سپرد کر دیا جاتا ہے، دوسری حدیث کے مطابق وہ شرک ہو جاتا ہے۔ اب اگر ہم غور کریں تو ہمیں ایک بات معلوم پڑتی ہے کہ علامہ صاحب دو حدیثیں سناتے ہیں عربی میں اور اس کا اردو ترجمہ بھی فرماتے ہیں، مگر اس کا حوالہ نہیں دیتے۔ آپ کو اس دنیا کے اندر قرآن کے حفاظ بہت ملیں گے، مگر آپ کو کوئی حدیث کا حافظ نہیں ملے گا۔
حدیث کیونکہ ایک نہیں ہے، دو نہیں ہے، حدیثیں لاکھوں کی تعداد ہے، اور ان لاکھوں میں سے 2 حدیثیں ڈھونڈنا بچوں کا کام نہیں ہے۔ تو یا تو 2 وجہ ہو سکتی ہیں، یا تو علامہ صاحب نے اس لیے حدیث کا حوالہ نہیں دیا کہ ان کو خود بھی نہیں پتا تھا، یا پھر اس وجہ سے نہیں دیا کہ اگر وہ حدیث کا حوالہ دے دیں اور جب پوری دنیا اس کام میں مبتلا ہے، یعنی کہ تعویذ وغیرہ پہن رہی ہے، تو کہیں وہ اس حدیث کی تشریح کو نہ پڑھ لیں اور میرا راز فاش ہو رہا ہے۔ تو اس حدیث کی تشریح اور حوالے کی طرف جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ اگر میں آپ لوگوں کے سامنے مرزا غالب کا ایک شعر پڑھوں، ٹھیک ہے، اور میں کہوں کہ آپ مجھے اس کا معنی اور مفہوم سمجھا دیں، تو ہر شخص اس کا معنی اور مفہوم نہیں سمجھ سکے گا۔ اس کے لیے اسے اس کی تشریح کا سہارا لینا پڑے گا کہ آخر مرزا غالب اس شعر سے کس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اسی طرح علامہ اقبال، اسی طرح بہت سی مثالیں کہ جب انسان ایک عام انسان کا کلام سمجھنے سے، اس کی مراد کو جاننے سے قاصر ہے، وہ سمجھ نہیں پاتا، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو سنے اور اس کے معنی و مفہوم کو سمجھ لے؟ اگر ہم قرآن کھولیں تو ہمیں سب سے پہلے کیا نظر آئے گا صورتوں میں؟ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اس سے تو بندے کے ذہن میں ایک سوال آ جاتا ہے، ہم تو اپنی زندگی میں 1000 چیزوں کی تعریف کر دیتے ہیں، مگر قرآن تو کہتا ہے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے۔ ہم تو موبائل کی تعریف بھی کرتے ہیں، کیا موبائل ہے یار، بندے کی تعریف کرتے ہیں، بیان کی تعریف کرتے ہیں، کسی کے لیپ ٹاپ کی تعریف کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے کلام کی مراد کو جاننا ہر ایک بندے کا کام نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں حدیث کی تشریح کی طرف جانا پڑتا ہے۔ تو اب میں آپ لوگوں کو علامہ صاحب نے جو حدیثیں 2 حدیثیں سنائیں، ان میں سے جو پہلی حدیث تھی اس کا حوالہ دینا چاہوں گا، اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کے سامنے اس کی تشریح بھی رکھوں گا۔ علامہ صاحب نے جو حدیث بیان کی وہ حدیث سنن ترمذی کی ہے، اور جو کتاب ہے وہ کتاب الطب ہے، اور جو باب ہے وہ ہے تعویذ گنڈے لٹکانے کی حرمت کا بیان۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے حدیث رکھنا چاہوں گا۔ حدیث ہے کہ عیسیٰ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ان کی عیادت کے لیے گیا، تو ان کو حمرہ کا مرض تھا۔ ہم نے کہا کہ آپ کوئی تعویذ وغیرہ کیوں نہیں لٹکا لیتے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری موت کا وقت کچھ زیادہ ہی قریب ہے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کوئی چیز لٹکائی وہ اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ یہ پہلی حدیث تھی۔ دوسری حدیث جو علامہ صاحب نے بیان کی کہ من تعلق تمیمہ فقد اشرک، کہ جس نے کوئی چیز لٹکائی تو اس نے شرک کیا، یہ حدیث مسند احمد کے اندر۔ اب میں آپ کو ان دونوں حدیث مبارکہ کا تشریح بیان کرنا چاہوں گا کہ آیا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اسی کی سپرد کر دیا جاتا ہے اور وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے جو تعویذ لٹکا ہے، تو اس کی تشریح ہے۔ اس کی تشریح آپ کو مسند احمد میں مل جائے گی اسی حدیث کے نیچے، اور سنن ترمذی کے اندر بھی مل جائے گی اسی حدیث کے نیچے، اور آپ کو اس کی تفصیل فتح الباری جلد اول میں بھی مل جائے گی۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے اس کی تشریح رکھنا چاہوں۔ اس کی تشریح میں علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ جو حدیث مبارکہ ہے اس کے اندر جس تعویذ کا ذکر کیا گیا ہے جسے حرام اور اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرایا گیا ہے، وہ جو تعویذ ہے وہ زمانہ جاہلیت کے تعویذ تھے، کہ جس کے اندر غیر عربی زبان یوز ہوتی تھی، جس کے اندر عربی زبان نہیں یوز ہوتی تھی، اور اس کے اندر جادو اور منتر ہوتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک ٹھہرایا جاتا تھا، جس کی وجہ سے انہیں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک ٹھہرانا۔ اور دوسری حدیث کی بھی یہی تفصیل ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعویذ سے منع فرمایا، وہ تعویذ ہے کہ جو غیر عربیوں اور اس میں کفریات کلمات ہوں، ایسے کلمات ہوں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک لازم آتا ہے، تو ان کو حرام قرار دیا گیا، اور وہ بے شک حرام۔ تو اس کا لب لباب اور خلاصہ یہ نکلا کہ تعویذوں کی 2 قسمیں، ایک وہ جو زمانہ جاہلیت میں تھے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حرام ہے، اور دوسرے تعویذ وہ ہیں کہ جو حلال ہے، کہ جس کے اندر اللہ کا کلام ہوتا ہے، قرآن مجید، فرقان حمید کی صورتیں ہوتی ہیں، سورہ فاتحہ ہوتی ہیں، اور مسنون دعائیں ہوتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اب میں ایک اور بات کہنا چاہوں، علامہ صاحب نے کہا کہ
اور پورے کی پورے اسلام میں کسی حدیث میں اس بات کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے کہ تعویذ وغیرہ کے لٹکانے کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ہے. تو اب میں بتانا چاہوں گا کہ نہیں، ایسا نہیں، اس کے بارے میں بھی ثبوت ہے. اب میں آپ لوگوں کے سامنے حدیث مبارکہ رکھنا چاہوں گا کہ جس کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ تعویذ پہننا جائز. یہ حدیث مبارکہ سنن ابی داؤد کی ہے، جو سیہ ستہ میں سے ایک کتاب ہے اور معتبر ترین کتاب ہے. اس کی کتاب ہے طب، یعنی کہ علاج کے احکام و مسائل، اور باب ہے جھاڑ پھونک کس طریقے سے کی جائے. اس کے اندر حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں خواب میں ڈرنے پر یہ کلمات سکھایا کرتے تھے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وشر عبادہ ومن حمزات الشیاطین وان یحضرون. یہ کلمات سکھایا کرتے تھے. اور پھر فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے، اپنے بیٹوں کو جو سمجھتے تھے یہ دعائیں سکھایا کرتے تھے، اور جو نہیں سمجھتے تھے ان کے گلے میں لکھ کر یہ ٹاک دیا کرتے تھے، یہ لٹکا دیا کرتے تھے. تو یعنی کہ حدیثیں دو ہیں، ایک میں حرام قرار دیا گیا ہے اور اس کی تفصیل کیا ہے کہ وہ زمانہ جاہلیت کے، اور ایک اور حدیث بھی ہے جس میں اس کے لٹکانے کا جواز ہے، اور صحابی رسول لٹکا بھی رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منع بھی نہیں فرما رہے. تو یہ وہ تعویذ ہے کہ جو جائز ہے، کیونکہ اس کے اندر دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات، اور یہ دعا جائز ہے. یا آپ اس میں سورہ فاتحہ لکھ دیں، ہر وہ چیز جو قرآن و حدیث میں وہ اس میں لکھی جائے تو وہ جائز ہے. میرا یہ ویڈیو بنانے سے کسی کی دل آزاری کرنا نہیں تھا یا کسی پر تنقید کرنا نہیں تھا، بلکہ شریعت اسلامیہ کا اصل چہرہ لوگوں کے سامنے دکھانا تھا. اس کے بعد میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتانا چاہوں گا. اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اسے لائک کریں، اپنے رائے کا اظہار آپ کمنٹ میں کر سکتے ہیں، اور اسے شیئر ضرور کریں. اور ایک اور پیغام آپ لوگوں کے لیے یہ تھا کہ ابھی آپ لوگ اپنی اسکرین پر جو تصویر دیکھ رہے ہیں تو ایسا ہی ریالٹی میں آپ کے فون پر بھی ہوگا. تو ابھی تک آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں سبسکرائب کا بٹن نیچے موجود ہوگا جو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ اسے دبا دیجئے اور سامنے ہی بیل آئیکن ہوگا جو ابھی آپ لوگوں کو اپنی اسکرین پر دکھ رہا ہے، آپ نیچے اسی بھی دبا دیجئے. تو اس سے آپ ہماری کوئی بھی ویڈیو مس نہیں کریں گے. جیسے ہم اپنی ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو ایٹ اے ٹائم وہاں پر جو ہے وہ اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے گی. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.